ہے نا کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے اور مزید لوگ شیعہ ہو جائیں گے. آپ خود الحمدللہ ہم نہ اہل بھی ہو سنت جائیں نا، والجماعت کہہ ہیں. دے کہ میں نہیں ہوتا، میں نہیں، ضد میں آ کر اور بھی بہت سارے شیعہ ہو جائیں گے. آپ کو ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ ایک بار سوچیے، اہل سنت والجماعت کی کتاب پڑھ لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیے، امام شافعی، امام مالک کو پڑھیے، سب کو پڑھے ہی ہیں. ایک بار آپ احمد رضا سب خان کتابیں فاضل بریلوی پڑھنا، کو پڑھیے. سب کتابیں پڑھنا یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ کتابیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں. وہ تو ہے. ہم، ہم. ایک بار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیجیے آپ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کی آپ کئی پڑھیں کتابوں گے کو میں نے دیکھا جو نا، اس کی کئی کتابوں کو میں نے دیکھا، وہ بلا وجہ لوگ آپ ان کے مرید بنے ہوئے ہیں. اس کو اتنا فاضل نہیں تھا وہ آدمی، مجھے تو جو لگا. انہوں نے ان سے اس زمانے میں سب سے الگ سوال ہوا تھا کہ پانی کا رنگ کون سا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کون سا ہے؟ مجھے نہیں معلوم پانی کا رنگ ہوتا ہے بھائی، پانی سے شفاف ہوتا ہے، تو خالص پانی وہ شفاف ہے. ایک فتوا لیا گیا تھا اس زمانے تک کوئی بھی فقیر سے اس فتوے پر سوال جواب نہیں ہوا تھا. اچھا کوئی بھی فقیر اس سے پہلے فتوا اس پہ نہیں دیا تھا. اچھا انہوں نے عقلی دلائل بھی دی اور حدیث کی بھی دلیل دی. اچھا. آپ بتا سکتے ہیں پانی کا نہیں آپ بتائیں بھائی، شرعی لحاظ سے ثابت کرے گا پانی کا رنگ کیا ہے؟ جی بتائیں. پانی دونوں ہم پانی کا رنگ ثابت کریں گے. پانی کا رنگ کالا ہے. کیسے کالا؟ آپ بتائیے، عقلی دلیل دیجیے. حدیث میں آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم لوگ روزہ دو کالی چیزوں پر کھولتے ہیں، اور ایک پانی نہیں، ایک کھجور. ہاں وہ کشمش اور کھجور ہے، کشمش اور کھجور ہے. وہ حدیث ہمارے پاس ہے. ہاں وہ کشمش پانی اور کھجور پانی ہے، وہ حدیث ہمارے پاس ہے. اور ایک بات اور، بالاسودین، اب تھوڑا سا یہ عقلی بالاسودین. دلیل بھی لے لیجیے. وہ ہاں وہ غلط، وہ حدیث اس نے غلط سمجھا ہی نہیں، وہ وہ پانی ہے کشمش ہے. اس میں، اچھا ہم بولیں. دکھا دیں گے جو ہم میں آپ ہیں وہ ہم دکھا دیں گے. ابھی آپ ڈھونڈیں مگر یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میرے پاس اس کا حدیث موجود ہے. بتائیں. ہاں، اور انشاءاللہ ایسا ایسا سوال کریں گے کہ آپ کے آڈینس کو بھی علم میں اضافہ ہوگا. چلیں جی، فتویٰ دے پانی کالا ہے جی. دیکھیں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ ہمارے پاس حدیث ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. تہذیب الاحکام ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 4 ہے. ملاحظہ کریں، سمعت ابا جعفر علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطر علی الاسودین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کالے چیزوں کے ساتھ افطار کرتے تھے. رحمک اللہ وما الاسودان. میں نے پوچھا کہ وہ دو کالے چیز کیا ہیں؟ التمر والماء والزبیب والماء. کھجور اور پانی اور کشمش اور پانی. دو جو کالا ہے نا، وہ پانی کالا نہیں ہے، کھجور اور کشمش کالا ہے. وَيَتَسَحَّرُوا بِهِمَا. اور اس کے ساتھ سحری بھی اسی کے ساتھ فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ کھجور کالا نہیں ہے، وہ پانی کالا نہیں، کھجور کالا ہے، کشمش کالا. چلیں عقلی دلیل اب کیا ہے؟ عقلی دلیل بتا. عقلی احمد دلیل رضا یہ ہے کہ کوئی بھی سفید کپڑا لے لیجیے، ہاں اچھا سفید کرتا لے لیجیے، اس کو پانی میں ڈبوئیے تو اس کا رنگ جو سفید کا ہے وہ مغلوب ہو جائے گا، دب جائے گا. ہاں، چلیں جی، یہ سفید پانی کالا رنگ کالا ہے جی. یہ دیکھو، نہیں یہ تھکو جی، کالا یہ نہیں احمد ہوگا، یہ اس کا رنگ یہ دب دیکھیں، جائے گا. یہ ان کے امام کی عقلی دلیل ہے. او بھائی یہ بتاؤ جی، یہ پانی شفاف ہے یا کالا ہے؟ ہاں، سفید پانی میں کپڑے اس میں ڈالیے، او اس کا بھائی رنگ پانی کا رنگ مردم پوچھ ہو رہا ہوں جائے گا. میں، پانی کا رنگ پوچھ رہا ہوں. اچھا نہیں، یہ سفید کپڑا بھی، یہ یہ سفید ہے بھائی. دیکھ لو دیکھ لیتے آپ کیا کہہ اس رہے کا جو ہیں. ڈبو دوں، سفیدی ہے اس دب جائے گی. ڈبو دیا میں نے. چلیں جی، یہ کالا بن گیا جی. دیکھو جی، دیکھو یہ کالا بن گیا. یہ دیکھو یہ کالا، یہ ڈبو دی نکال دی، کالا ہو گیا. جو سوکھا کپڑا ہے اس کی اب کیا سفیدی دیکھیے، جو گیلا ہے اس کی دیکھیے. یہ دیکھو یہ کالا ہے، یہ کالا کون سا کپڑا پہ چڑھ گیا؟ دونوں سفید ہیں، دونوں سفید ہیں جی، دونوں جس کا سفید دیکھو یہ ہیں. اب مغلوب ہو گیا، آپ جو یہ ہے نا دب گیا. چھوڑ. شیخ صاحب آپ لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا. احمد رضا خان بریلوی کی حکمت دیکھیں بھائی. اس نے فتویٰ دے پانی کالا ہے جی. میں نے کہا نا، میں نے اس کی کتابیں دیکھی ہیں، وہ مجھے تو اتنا کوئی خاص آدمی نہیں لگا. ابن تیمیہ اس سے بہت بڑا فاضل ہے. اس کا اگر قیاس کرے ابن تیمیہ کا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے جو لگا نا. ہلو.
فخر رازی کے مقابلے میں احمد رضا خان کچھ بھی نہیں ہے، اسکول کا بچہ ہے۔ اس سے فخر رازی، اسے فخر رازی، محمود ابن عمر امام رازی راضی کے ہم، امام راضی کے ساتھ عمر رازی کے امام راضی اسکول کا امام بچہ راضی اس کے کتابیں دیکھیں، اس کے کتابوں کو مقبولیت ملی ہے۔ مجھے جو اندازہ ہے نا کہ اس زمانے میں ہندوستان میں یہ اس کی وفات میرے خیال میں سن 1910 ہے نا، 1910 کے نہیں لگ بھگ، 23 ہاں 1923 ہے، 1923 ہاں 1923۔ چلیں اس کا زمانہ جو ہے نا، جو اس کو شہرت ملی ہے 1890 کے بعد ملی، 1890 اس زمانے میں زندگی کے آخر 30-40 سال میں اس کو شہرت ملی۔ وہ زمانہ مجھے لگتا ہے نا کہ ہندوستان کے علماء بڑے کمزور تھے مختلف علوم میں، وہ اندھوں کے شہر میں جس کا ایک آنکھ ہو وہ بادشاہ بن جاتا ہے نا، اس طرح اس کو شہرت ملی ہے، وہ کوئی خاص چیز آپ کو نہیں ہے۔ نہیں پتا ہے ہندوستان میں جتنے بھی وہ ایک محدث تھے، وہ ایک محدث ہیں، مفسر ہیں، وہ ایک فقیہ ہیں۔ آپ کے اندر فقاہت ہے، آپ محدث ہو سکتے ہیں، مفسر ہو سکتے ہیں، مگر فقیہ ہونا ایک ماہر مفتی کے انڈر میں رہ کر ہی آپ میں نے سب اس کے دیکھا۔ ایک ابھی اس نے جو کہہ دیا نا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے، بلا وجہ ہمارے گلاس آپ نے خراب کر دیا اور رومال بھی خراب کر آپ کو ہم پانی کا رنگ کالا کی حدیث حدیث پتہ چلا اس کو حدیث بھی نہیں آتی نا، حدیث اسودین کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اسودین سے مراد کشمش اور کھجور ہے، نہ کہ کھجور اور پانی۔ صحیح ہے نا؟ اب جو ہے نا، آپ نے شیعہ بننا ہے بچوں کو چپکے سے، آپ کو میں ہاں کلمہ پڑھا دوں ان کو تاکہ تم جنتی بن جاؤ انشاءاللہ۔ صحیح ہے، نہیں الحمدللہ ہم لوگ جنتی ہیں پہلے سے ہی۔ کہاں سے جنتی؟ ایمان پہ خاتمہ ہمارا ہو، یہی جو مسلک پر ہمیں وہ آپ نے وہ مناظرہ دیکھا نا اوپر سے والا غلام مصطفیٰ نوری صاحب کے ساتھ دیکھا نا، آپ نے ان کا یہ جواب بھی دیا ایمانداری سے۔ اور پیتے کیا؟ اور بھائی جواب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو رشتہ نہ دو، نا رشتہ نہ دو ایسے لوگوں کو، نہ دو کس کو نہ دو؟ جو پیتا ہے، جو پیتا ہے اس کو آپ رشتہ دیں گے؟ شیخ صاحب مجھے بتاؤ، جو پیتا ہے مست ہو جاتا ہے اس کو رشتہ دیں گے آپ؟ رشتہ نہیں، اس بات نہیں، ہمارا مطلب یہ، وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ان کو، نہ شرابی، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ میرا آپ سے عرض یہ ہے، وہ نہیں تھے، فرض کریں آپ کسی شخص کو جو شرابی ہے اس کو آپ رشتہ دیں گے؟ ہم کیوں دیں گے اس کو؟ بسم اللہ، کوئی شخص جس کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، گالی دیتا ہے، بزرگوں کو مارتا ہے، اس کو آپ رشتہ دیں گے؟ اخلاقی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کچھ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ویسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، وہ پھر بھی مارتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے، جنگوں سے بھاگتا ہے۔ نہیں، وہ اپنی بہن اور اپنی باندوئی کے جو مارے تھے تو ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے کے بعد سارا معاملہ ختم۔ نہیں، وہ خلاف عائشہ کے گھر پہ چھاپا مارا، میں نے دکھایا آپ کو، اس کو مارا ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو مارا ہے، جو وہ جزا کس جرم میں کہ یہ ابو بکر پہ کیوں رو رہے؟ چلیں آپ دیکھیں، آپ شاید رشتہ دینے کے لیے تیار ہو، ہم لوگ نہیں دیں گے، اہل بیت علیہ السلام ایسے آدمی کو رشتہ نہیں دیں گے۔ وہ جہاں تک اس کے پینے کا تعلق ہے، وہ تو میں نے آپ کو ایسے ہی عادی سے دکھا دی نا۔ اگر آپ لوگ چاہیں، دیکھیں میرا چیلنج ہے ہندوستان کے محترم علماء کو کہ کیا جناب عمر بن الخطاب مسکر پیتے تھے؟ یعنی مسکر کس کو بولتے ہیں؟ ایسا ڈرنک جو آپ کو مست کرتا ہو، ٹھیک ہے نا، وسکی ہے مثلا، جو شوق کا بنا ہوتا ہے، جو کشمش کا نہیں، شوق کا بنا ہوتا ہے، جو ہمارا پاس معیار یہ ہے، کل مسکرن خمر، جو ڈرنک ہوتا ہے نا، پینے والی چیز، اگر وہ آپ کو مست کر دیتی ہے، یہ خمر ہے بھائی۔ نام کوئی چیز بھی رکھ دیں، کسی چیز سے بھی بنا دیں، گندم سے بنا دیں بھائی، وہ جو سے بنا دیں، کھجور سے بنا دیں، انگور، ایپل، سیب، کسی سے بنا دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ خمر ہے۔ ہاں، وہ نشہ نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ہم آپ کے لیے ثابت کریں گے کہ آپ کے خلیفہ صاحب پیتے تھے، وہ جو نشہ دلاتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہم بس ثابت کیجیے، ہم سنیں آپ کا اندازہ۔ ٹھیک ہے کہتا پیتے تھے نا، مگر آپ نے مطلب وہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ پیتے تھے۔ سوپ کا بنتا ہے، کس کا بنتا ہے؟ جو وہ ہم پیتے، وہ سونف ہوتی ہے نا، سونف، اور یہ سونف، ہاں، سونف کا نہیں بنتا، سونف وہ خوشبو والی سونف نہیں، وہ جو کھایا جاتا ہے، نہیں، سونف کا نہیں بنتا تھا، وہ لوگ کھجور کے بناتے تھے، سونف کا نہیں بنا۔
عرب لوگ کھجور کا، مدینے میں جو بنتا تھا نا زیادہ تر ڈرنک وہ کھجور کا بنتا تھا، یہ کھجور کا پیتے تھے، کھجور کا کشمش کا بنتا تھا. کھجور کا بنتے خیر تھے، وہ وہ تو فرمنٹ ہوتا آپ تھا وہ نے باقاعدہ. ایک بھی حدیث آپ نے ایک بھی حدیث نہیں ثابت کی کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا یہی تھا تو حدیث ہے کہ نا نہیں بھائی، ہوا ہے. یہی تو سب سے زیادہ یہی دل دیکھیں. میں نے بتایا نا امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت کے پابند تھے، ٹھیک ہے نا، شریعت وہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ حلال حرام کے پابند تھے، اپنی بیٹی کی بلائی چاہتے تھے، وہ تو ہر باپ چاہتا ہے بھائی، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو بہترین رشتہ ملے اور میری بیٹی کو بہترین رشتہ ملے، دیندار، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی آ جائے جس کا اخلاق نہیں ہے، دین نہیں، اس کو رشتہ نہ دو. میں نے آپ کی کتب سے ثابت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شرابی آ جائے رشتہ نہ دو، اور میں نے ثابت کیا کہ آپ کے خلیفے میں یہی دو باتیں نا کہ اخلاق نہیں تھا، دیانت نہیں تھا، اللہ شراب کے بھی پیتے تھے. وہ حدیث کیا ہوگی؟ پہلے پاک کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی عبادت کی ہو؟ او بھائی یاد میں آپ شیخ صاحب مجھے ایک امام بتاؤ یار، شیخ صاحب مجھے بتاؤ، مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب، رؤوف صاحب کٹ گئے جی، رؤوف صاحب کٹ گئے جی. آج تک کسی رؤوف صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے، کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا، بت پرست ہے بھائی، بت پرست ہے، بت پرست ہے، ہاں بت پرست ہے بھائی. کہا جا سکتا ہے. ہاں جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں آج تک آپ نے دیکھا سابقہ ہندو، سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا کیونکہ وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو ساتھ رہ کے ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. یہ کوئی ٹھیک معیار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے جو ان کی صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک بت پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے، عمر گزر گئی ہے، وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے، بتخانہ جاتے ہیں روزانہ، ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے فضل سے نہیں، ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا، اس میں سے ایک دو کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو سابق مثلا بت پرست کو اس کو کیا ملا ہے؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں نا. آپ دکھائیں نا، صرف عمر پہ ہی فضل کرنا. اس کو چاہے اس کو نبوت نہیں، مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ، مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ختم کیا اور ان کو اللہ کا اور ولی پھر بنایا. دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے، اخلاق نہیں ہے اس شخص کا، ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فضل غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فضل غلیظ تھا، بد اخلاق کو نبوت دیا. ایسا نہیں او بھائی وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہتے ہیں کہ فضل غلیظ نہیں ہے. صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جس میں آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے، واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا، موافقات عمر، اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے، میں یہ دیکھو، میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں موافقات، اس کے موافقات میں کیا ہے.
اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بے احترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے، میری تائید کیا. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا، کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں، فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں، اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب، یہ دیکھو دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے، شابدار الصدیق ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے اس طرح شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے، فدعاه فاکل، اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي، تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين، اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ، اگر یہ شخص، رسول اللہ بھی نہیں بولا، لو اطاع فيكن، اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا، آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا، ما رات کو عین، آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو، ان کی اپنی حدیث ہے، ما خلق اللہ تعالی اغیر منی، کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت، ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب، تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ، ایک اور حدیث دیکھو، حدیث نمبر 4700 ہے 95. خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، حجاب آ گئی تھی تو سودا وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا، گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا، وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے. وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وکانت امرأۃ ما ضرب الحجاب، حجاب بھی واجب نہیں ہوئے، معاف کیجیے، حجاب بھی واجب نہیں ہوئی بلی نہیں، حجاب بعد ما ضرب الحجاب، حجاب نازل ہونے کے بعد، بلے حجاب نازل ہونے کے بعد، معاف کیجیے، حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو ہوتا ہے، وہ سودا نکل گئی کسی کام سے، وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأة جسیمہ، اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها، جو بھی ان کو جانتی تھی، پہچان جاتی ہے، وہی یہ سودا ہے، ان کے چلنے کے انداز سے، ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین، کہا کہ اے سودا، تو ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہم سے پوچھتا نہیں، تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے، اس کی بیٹی تو نہیں نا، کسی اور کی بیوی ہے، کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ خطاب کرے؟ کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی، نہیں شیخ صاحب اجازت، اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے، فلانیہ تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے، سب لوگ دیکھ، تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بےغیرتی کا مقام نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ سجدت کو اپنایا ہے. کیا سمجھا ہے؟ پردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی، یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو
ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی، یہ نبی کی توہین ہے، ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تو قرآن میں آیت جو اتنی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے، کیسے کی ہے؟ عبداللہ بن وہاں ابی یہ کا سب نماز جھوٹ ہے نا، جنازہ عرض نبی کر نے رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل اب اللہ نہیں، مفرد کے یہ عائشہ اور عمر، یہ کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے، عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے، نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا، جنگوں سے بھاگ جائے. انہوں نے فضائل جو بنا دیے نا، ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57، اجازت دیں، عائشہ کی وفات سنہ 57، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 47 سال، ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں، اور بھائی نئے نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے، تو ان کو سنا دینا کہ بھئی فلان آیا، عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی، فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا، تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے. یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں، ان کے شخصیت کے خلاف ہیں. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، عمر ان کو سکھا رہے ہیں. اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے، بھائی آپ کے موجودگی میں، آپ گھر میں موجود ہونا، آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا وہ نہیں ہو جاتا. اور اب یہی رائے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. مشورہ نہیں کیا، خبر دیا ہے، تو فرشتوں نے خبر کیا دیا کہا؟ انی جاعل فی فرشتوں الارض نے کہا کہ خلیفہ. اللہ مشورہ نہیں کیا، اللہ نے مشورہ کیا. دیکھو یار یہ حالت ہے ان کی، اللہ نے مشورہ کیا. اللہ نے مشورہ کیا. آپ اجازت ہے جی، اللہ نے فرشتوں آدم خلق کروں، اچھی بات ہے، چلے بنا لیتا ہوں، آدم بنا لو، ہے جی، اللہ نے مشورہ کیا. وہ فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ وہ خود خواہش مند ہے نا خلیفہ بننے کی. خلیفہ خلافت بڑی مقام ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے، وہ خواہش مند ہے کہ ہمیں بنایا جائے، انہیں آدم کو نہ بنایا جائے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، دیکھو شیخ صاحب، آپ نے سوال کو دیکھو کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کوئی شخص کسی کے گھر جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی بیوی کے حجاب پہ اعتراض کرے، یہ شوہر کے لیے مرنے کا مقام ہے، شوہر کی بے عزتی ہے. اور پھر کہہ دے ہاں یہ میرا مشورہ نہیں مانتا، اگر یہ مانتا تو بھئی آپ کو کوئی بغیر حجاب کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو لازمی بات ہے کہ یہ مرد سے زیادہ بغیرت ہے. اس مرد کی غیرت نہیں ہے، اس کی غیرت. اور یہ کس کے متعلق کہا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو یہ روایتیں جو ہیں، عمر کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ سے موافقت کی، اللہ نے میری تائید میں آیت نازل کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے تھے، زیادہ غیرت مند تھے. اصل واقعہ کیا ہے نزول حجاب کا؟ دیکھو اصل واقعہ یہ سب جھوٹ تھا کہ بھئی ان کی وجہ سے اللہ نے نازل کیا. ہاں اصل واقعہ ادب مفرد میں بخاری میں جو روایت کی صحیح سند کے ساتھ، یہ زینب ابن بنت جحش کا واقعہ ہے، وہ کافی طویل ہے، وہ اس میں عمر کا ہے، عمر کا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجاب نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ عمر کے نسائی کا کچھ ہے نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے نازل کیا، یہ غلط ہے. اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ منافق کا سردار، تو اس سمے میں حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ جانتے نہیں کہ یہ منافق ہے؟ مگر عبداللہ بن ابی کا لڑکا صحابی. اور یہ فضیلت سمجھ رہے ہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اتنی کتاب ہے، قمیص پکڑ کے کھینچا ہے نا، قمیص پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور بھائی جو نبی دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکے، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا.
رسول ابھی دبئی کی پڑھائی یہ عقیدہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی عمر ابھی آپ تک سن لو، روکا اس وقت بھی گیا۔ نہیں پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی، نہیں پڑھائی پڑھائی شیعہ حدیث میں جو آپ سن لو، شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا۔ اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے۔ ایک نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی، سن لے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، اب ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو عمر ابن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا۔ اس شخص نے بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا، سینے سے سینے ملا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، پھر پیچھے سے جا دیکھیں، یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے۔ پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیص کھینچی ہے، کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے، دکھا دوں قمیص کھینچی اس نے، قمیص یا لباس جو بھی تھا، روکا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، اور آپ یہ منافقوں کا سردار ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی۔ ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا۔ دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین ہو، نماز پڑھا رہا ہو، پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے توہین ہے، اس عالم دین کے لیے۔ نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا، یہ اس کی توہین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے علاوہ کس، دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، دیکھو بخاری چابدار ہے تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269، اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے، اور عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اب میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا، فلان فلان فلان، صحابی رسول تھے، ہاں وہ صحابی، وہ مخلص آدمی تھے۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ عمر ابن خطاب نے، یہ حدیث نمبر 1366 ہے، جب عبداللہ ابن ابی کا، یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں، گئے نماز پڑھانے کے لیے، جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، وثبت الیہ، میں ان پر اچھل پڑا، میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب، میں ان کی طرف اچھل پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ، تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا، آپ اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی۔ وہ صحابی رو کے آیا تھا، وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سن لو، ہمارا باپ منافق ہے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، وقال اخر عنی یا عمر، پیچھے ہٹو عمر، مجھ سے پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھانے دو۔ فلما اکثرت الیہ، تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا ہے، پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیے تو کہا، مجبور ہو گئے رسول، انی خیرت فاخترت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھاؤں،
ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. ابھی اچھا مجھے روکا اب نہیں. سن لو, اب سن لو دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا لبوس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, فقام عمر بن عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیچھے سے گئے اس کپڑا پکڑ کے کھینچا. کیوں؟ یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, یہ تو حرام ہے, آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے, اور جو کہہ دیں کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں, آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے, یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافقوں کا سردار ہے. پیغمبر کو نہیں پتا, تو اللہ نے قرآن سے آپ اس کی آیت جہاد جا کر بھائی پیغمبر کو نہیں پتا, آپ مجھے بتا. نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے, یا رسول مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کے بعد, ٹھیک ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا, بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے. مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ ابھی سن لیں یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں, فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے, پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے, حلال حرام وہ سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. جب تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں, اللہ نے منع کیا, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا. تو پھر یہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی نہیں ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے, تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں, اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہہ, اس کی عقیدہ یہ ہو, اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں, مجھ پر ان کا روکنا ضروری ہے, ان کو ہدایت دینا ضروری, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہدایت دینا, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے, اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ. تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں پتا صاحب شریعت کون ہے. پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس نے صاحب شریعت کون ہے؟ آپ فیصلہ کریں بھائی. اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا, ٹھیک ہے نا, سوائے جبرائیل, وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا نا. تو عمر کون ہے بھائی؟ یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, نماز وہ حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار, تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے, تو یہ عمر ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نمازیں نہیں, اس کے بعد نبی یہ دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے, یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے, یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ, اور تو اس پہ اس کو نماز پڑھائے گا, یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں, اس کے بعد نہیں اتاری نا, نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا, اللہ نے عمر کی تائید کیا نا. وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب, کہ بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ سب حدیث جھوٹی ہیں. یہ اب سن لو صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن الخطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی, عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی, توہین کی, اپنی جو ہے وہ گستاخی واضح ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس کے بعد کہ پیغمبر اب نماز, تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے, اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا
کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کی صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے, پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب یہ 20 جگہ جو امام یہ فضائل گڑنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چل جاتا ہے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں ایسا عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری او بھائی تھا وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے گستاخی کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, ہادی تھے, امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے مطلب تب تک حکم نہیں آیا تھا. وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار تو کسی کو حق تھا, کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی, کسی کو حق ہے کہ قمیص پکڑ کے کہیں کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. قمیص نہیں پکڑے, آپ کالر پکڑنے کے وہ قمیص پکڑے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیص سے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو, اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا. یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے, دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ نماز حرام ہے, اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے آپ بولے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں, ان کو یہ علم الغیب ہے, وہ عالم الغیب ہے, مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. کو جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ کہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا, وہ آیت آئی, عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا, تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں, اللہ کی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موقع کی, ان کی لفظ کو کاٹ دیا قرآن کی آیت کے مطابق. تو جبرائیل کس کام کے لیے؟ اگر اللہ دیکھ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کرنے لگے تھے, اللہ نے عمر سے کہہ دیا کہ تو بھئی پیغمبر کی ہدایت کر, تو اصل محادی یہ ہے نا, اصل عادی ہے. اس سمے تو حرام تھا نہیں, حرام تو اس کے بعد ہوا ہے, تو کرنے کے بعد. او بھائی آپ مجھے بتاؤ, دیکھو بھائی اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں, یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں, جو کوئی کہتے تو وہ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سمے تو حرام و حلال کا مطلب ہی نہیں ہوا تھا, وہ تو کہنے کے حرام. شیخ صاحب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھانے لگے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ حرام نماز آپ پڑھانے لگے, یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مان لیجیے قیاس سے کام نہیں نہ چلے گا یہاں, ابھی وہاں پہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں آیا بھائی صاحب. نہیں حرام ہو گیا, دیکھو آپ بتائیے وہاں پر دیکھیں آپ فرض نبی کو چھوڑتے ہیں, آپ جاتے ہیں بھائی کوئی کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ عالم دین ہے, آپ مولوی صاحب ہیں, کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کا یہ فعل حرام ہے, سب کے سامنے کہتا ہے, یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وضو خراب ہے یا آپ کا نماز غلط ہے, پیچھے ہٹو, یہ کپڑے کھینچتا ہے, یہ آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سے صحیح, اگر سے آدمی شریعت کے مطابق ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارے اندر انصاف ہے تو ہم یہی کہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی وضو صحیح ہے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط ہے اور پیچھے آپ کو کرتا, اور سب کے سامنے آپ سے مناظر کی کوشش بھی کرتا, آپ کی بے توہین ہے کہ نہیں ہے؟
وہ تو خیانت کر رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے، یعنی کہ پھر تو آپ وہ کی توہین ہے کہ بولا نہیں کہ بھائی؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا آپ دیکھ آپ نماز پڑھانے لگے، آپ کی نماز غلط ہے، کیا کہ واقعا آپ کی نماز غلط بھی ہے، ہاں آپ کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک عالم دین کا ہونے کے ناطے بے احترامی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صحیح ہے، وہ نماز منافق پہ کافر پہ بھی نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے بھائی، شریعت ان کی ہے، وہ معصوم ہے، یہ وہ غلط کر ہی نہیں سکتا ہے. سن لے بھائی، نہیں کر وہ سکتے، نبی صلی اللہ کافی علیہ وسلم جو کمانا بھی بھی ہے۔ کریں صحیح ہے. کوئی شخص ان سے کہتا ہے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی. یہ بتائیے کہ اس سمے حرام ہوا تھا پڑھنا؟ آپ خالی اتنا بتا دیجیے. نہیں حرام تھا، عبداللہ بن نہیں ابی حرام کی تھا. جماعت تو کیسے آپ کہہ دیے کہ وہ حرام کرنے جا رہے تھے جب حرام اور تھا ہی بھائی نہیں، میں تو وہ نہیں کیسے کہا، ہوگا خلیفہ حرام؟ آپ کا کہہ رہا ہے بھائی صاحب، شیخ صاحب. دیکھ ایک دفعہ پھر کہتا وہ ہوں، ایک روکی دفعہ سن ہے لو بھائی، ایک دفعہ پھر، ایک دفعہ پھر، ایک دفعہ پھر. یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خود عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پڑھا نماز پڑھا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھائیں، جماعت کری ہو رہی ہے جنازے کی. فقام عمر فاخذ بثوبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہو گئے، نماز کے کپڑے کھینچائے ان کے. فقال، اور کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان یصلی علیہ، اے پیغمبر آپ اس پہ نماز پڑھائیں گے، اللہ نے تو حرام کیا اس پہ نماز پڑھانا. ایک شخص نماز، دیکھو سب آپ کے سامنے، دیکھو بھائی صاحب، پورے انصار سارا مجمع کھڑا ہے، جنازہ ادھر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے. جو نا یہ کپڑے پیچھے سے کھینچتا ہے، پیچھے سے ہی کھینچا ہوگا نا تو، کیونکہ جماعت پیچھے ہوتی، اور کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو ارے اس سمے حرام نہیں دیکھو تھا، کیسے کر دی دیکھو عمر نے جس حرام؟ شخص کا عقیدہ یہ ہے، جو سجیسٹ یہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے. وہ حرام تو کہے نہیں ہے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ بھی کافر اور منافق ہے. اس سمے یہ بولا منافقوں کی دیکھو نماز جنازہ دیکھو پڑھنا حرام نہیں تھا. یا رسول اللہ تصلی علیہ، آپ اس پہ نماز، وقد نہاک ربک، اللہ نے تجھے منع کیا کہ اس پہ نماز نہ پڑھو. مجھے بتاؤ، یہ کب ہوا؟ یہ ابئی کے منافقوں کی نماز عبداللہ ابن جنازہ ابئی کے جنازے پہ ہوا نا، یہ اللہ نے تجھے منع کیا، یعنی حرام ہے یہ نماز. یعنی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ نے منع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نماز جس سے اللہ نے منع کیا وہ نماز پڑھانے لگے، یہ مسلمان یا کافر ہے؟ مجھے سمجھا دو. نبی نہیں سنا، نبی نے کیا ابھی کہا کہ نبی نے کہا ابھی کہ اے ابھی عمر ہمارے زمانے میں، یہ بخاری ہے بھائی، اگر دیکھو ابھی ہمارے زمانے میں آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہو، کوئی مسلمان کہہ دے کہ پیغمبر نے یہ کیوں فعل انجام دیا، یہ بری بات ہے، یا پیغمبر اللہ نے اس سے منع کیا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے؟ بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، وہ ان کو چھٹی ہے، الزام ان کو تراشی چھٹی ہے. صحابہ کو مارے، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں، اے ہائے. عمر کو آپ شریعت نے تو اس کہا کے لیے کہ ہے نہیں نا، وہ اس کو تو کھلی چھٹی ہے، بھاگے آپ کے خلیفہ کو تو کھلی جب چھٹی ہے بدر نا. آپ کہتے خلیفہ ہمارے کہے کہ وہ جنگ نہیں کی ہے، جنگ بدر میں جو کفار کے کنویں میں پھینکا گیا کوار کے تو کون پھینکا تو یا رسول اللہ لاشوں کو اس نے کوفے میں وہ مارنے کے بعد. چلے بھائی شیخ صاحب، ہاں، اللہ کے شیخ رسول صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نے صاحب، کہا کہ شیخ صاحب عمر کی لیٹ ہو گیا، اب آپ سو جاؤ، شیخ صاحب اب سو جاؤ، ٹھیک ہے نا. دیکھو اب دنیا میں سب کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، آخرت میں کیا کرو گے، قبر میں کیا کرو گے؟ الحمدللہ ہمارا شیخ صاحب خاتمہ پوچھو، جس مسلک پر ہوا ضرور ہم کیا جنت میں جائیں گے. دنیا میں جواب نہیں دے سکتے کہ تم نے ایسے امام کی پیروی کیا ہے جو ڈرنک کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ایسے ایسا ہے اللہ امام کی کو اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ حق سمجھتے ہو، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ایسے احانت کیا، ٹھیک ہے نا، تو آخرت میں کیا کرو گے شیخ صاحب؟ اسی مسلک پہ مرے تو اگر سے جواب کیا دو گے قبر میں؟ جواب کیا دو گے آخرت میں؟ آخرت ہے بھی کہ نہیں کہ جھوٹ ہے؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اطاعت کرنا. بس اسی کے پہ چلے جاؤ نا. ابھی کہہ دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جی کا حرام نماز پڑھائی ہے، کہہ دو نا، تم بھی اسی کی سنت پہ چلو، عمر کے سنت پہ چلو، دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو مسلمان معاذ بناتا ہے. اللہ چلیں شیخ صاحب، نبی کریم صلی اللہ رؤوف علیہ صاحب وسلم آپ کی بڑی مہربانی، لیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، اور اللہ حافظ، آپ تھینک یو صاحب. آپ کی تعریف میں خادم آپ سب کا، میں آپ سب کا خادم. دیکھیں بھائی سب لوگ سو گئے، یہ بچ گیا بچہ. شاہ زمان کمار ہے بھائی کمار بھائی. چلیں یہ بھی ہندوستان کے ہوں گے.
شاہ زمان کمر ہے کمار. ہاں جی کمار بھائی ہم تک گئے بھائی. کیا لیتے ہیں وہاں سے ٹک ٹاک سے آ جاؤ بھائی. کون ہے بولنے کا والا؟ ٹک ٹاک میں کون بات کرنا چاہتا ہے؟ آ جاؤ. ہاں جی کون ہے بھائی؟ السلام علیکم علی علی صاحب. کیا نام ہے بھائی؟ حیدر نام ہے جی. حیدر کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بیلجیم سے. بیلجیم میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کام پیشہ کیا وہاں پہ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں جی.